ان آیتوں سے متعلق دو باتیں اور قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے عرب کے لوگوں کو یہ چیلنج دیا کہ قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ، تو اس میں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنے حمایتیوں کو بھی تم بلا لو۔ حمایتیوں کا ایک مطلب تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا، وہ بڑے بڑے نامور شاعر، ادباء اور خطباء تھے جو عربوں کے اجتماعات میں، ان کے میل و ٹھیلوں میں فی البدیع اشعار کہنے کے ماہر تھے اور بڑے بڑے قصیدے کہا کرتے تھے۔ انہی کے کہے ہوئے قصیدے کعبے کے اندر لٹکے ہوئے تھے جو سب معلقات کہلاتے تھے۔ تو ایک تو حمایتیوں سے مراد وہ، اور ساتھ ہی اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ کے سوا اپنے جتنے بھی حمایتی ہیں ان کو بلا لو۔ تو اللہ کے سوا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ جن بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو، جن دیوتاؤں کو اپنا معبود مانتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، اور جن کی تردید کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر ان میں کوئی جان ہے، اگر ان کے اندر کوئی سچائی ہے، اگر وہ واقعتاً خدائی کے مستحق ہیں، تو ان کی تردید میں اتنا زبردست کلام آ رہا ہے تو وہی ایک جملہ بول دیں، وہی ایک صورت ایسی بنا کر دکھا دیں کہ ہمارے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ غلط ہے، تو اللہ کے سوا ان کو بلا کے دکھاؤ۔ تو اشارہ ایک طرف ان کے اس چیلنج کی تکمیل کا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو شرک کے دعوے ہیں ان کی تردید بھی اس میں پائی جا رہی ہے۔ دوسری بات اس دوسری آیت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پیشن گوئی بھی ہے کہ کر نہیں سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر ساتھ میں پھر دھمکی بھی ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسان کے ایندھن ہونے کا مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جو لوگ حق کی بات کو نہیں تسلیم کریں گے اور حق کو واضح ہونے کے باوجود نہیں مانیں گے تو ان کو آخرت میں آگ کی سزا دی جائے گی۔ لیکن پتھروں کے ایندھن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پتھروں کو انہوں نے بت بنا کر اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور دن رات ان کی پوجا کرتے ہیں، اپنی مرادیں ان سے مانگتے ہیں، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ ان کی خود کوئی خطا تھی، خود کوئی گناہ تھا، کیونکہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں بت بنا کر ہمیں پوجا کرو، یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بتوں کو آگ میں ڈال کر یہ عبرت کا منظر دکھائیں گے کہ یہ ہیں وہ دیوتا جن کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا کر حاجت روا اور مشکل کشا قرار دیا ہوا تھا، آج دیکھو کہ یہ آگ میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو بھی کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو یہ محض ان کی بے بسی اور ان کی مشرکین کی بے بصیرتی کو واضح کرنے کے لیے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور ظاہر بات ہے کہ چونکہ مقصود ان کو سزا دینا نہیں ہے بلکہ کافروں کی بے وقوفی کو واضح کرنا ہے، اس لیے بظاہر ان پتھروں کو اس آگ میں پڑنے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کو کوئی عذاب بظاہر راست نہیں ہوگا۔ یہ دو آیتیں جیسا میں نے عرض کیا اسلام کے دو دوسرے عقیدے رسالت سے متعلق تھیں۔ اب تیسرے عقیدے کا آگے مختصر بیان آ رہا ہے، اور وہ ہے عقیدہ آخرت، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ یہاں پر آنے کے بعد انسان اللہ تعالی کی بندگی کرے، جیسا کہ
تفصیل سے آگے آنے والا ہے، اور بندگی کے میں براہ راست پرستش بھی داخل ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہر کام داخل ہے، اس کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے اس کے لیے کہ وہ کس حد تک اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور کس حد تک اس سے روگردانی کرتا ہے۔ اور جب یہ بات ہے تو اس سے قدرتی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو ان کے اچھے کام کا صلہ دیا جائے، انعام دیا جائے، اور جنہوں نے برا کام کیا ہے، بدیاں کی ہیں، بدعنوانیاں کی ہیں، معصیتوں کا ارتکاب کیا ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، لوگوں پر ظلم ڈھائے ہیں، ایسے لوگوں کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ تو اس جزا اور سزا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت پیدا فرمائی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد آخرت کا عالم شروع ہوگا جو ابدی ہے، سرمدی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم عقیدہ ہے آخرت کا، اور قرآن کریم نے اپنی بہت سی صورتوں میں اس کے دلائل بھی بیان فرمائے ہیں، اور اس کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اس کے بغیر اس کائنات کا وجود ہی بابس اور بیکار ہے۔ اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو سارے کائنات کا تصور ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ اور یہی عقیدہ آخرت ہے جو انسان کے دل پر پہرے بٹھاتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات رکھتا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں ایک دن مجھے اس کا حساب بھی دینا ہوگا اور اس کا بدلہ بھی مجھے آخرت میں ملے گا۔ اس کے وجہ سے اگر عقیدہ آخرت دل میں جمع ہوا ہو اور بیٹھا ہوا ہو تو یہ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں پر ظلم ڈھانے کی جو جذبات ہوتے ہیں ان کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور دیانت اور امانت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لیے اس عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ اس تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کا بیان فرمایا ہے اور اس عقیدے کی بیان میں اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو پیشین گوئی کے طور پر خوشخبری دی ہے۔ وہ آیت میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کی مختصر سی تشریح انشاءاللہ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو جو اسلام کے تمام بنیادی عقائد پر دل و جان سے یقین رکھتے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ ان کو خوشخبری سنائیں، اس بات کی خوشخبری کہ ان کے لیے آخرت کے عالم میں ایسی جنتیں یا ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ باغات کے لیے قرآن کریم نے آخرت کے باغات کے لیے خاص طور پر بیشتر جگہوں پر جنہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جنہ اور اسی کی جمع جنات ہے جو یہاں پر استعمال کی گئی ہے۔ جنات کے معنی بہت سے باغ، تو یہ
چونکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے جو رہائش کی جگہیں رکھی ہیں وہ مجسم باغات ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی وہاں کے عالم کو بکثرت، اس عالم کو جو اہل ایمان کو حاصل ہوگا، بکثرت جنت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہماری اردو میں بھی وہ جنت کا تصور اور جنت کا لفظ موجود ہے، لیکن لفظی معنی اس کے باغات کے ہیں۔ تو ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ بات قرآن کریم نے 10 جگہ ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے جو جنتیں تیار ہیں یا جو باغات تیار ہیں ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے، اور اس کو ہمارے فہم سے قدر قریب لانے کے لیے اس کی ایک تھوڑی سی منظر کشی فرمائی ہے۔ یوں تو جیسا کہ خود قرآن کریم نے فرمایا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یعنی کوئی بھی انسان حقیقت نہیں جانتا ان نعمتوں کی، ان آنکھوں کی ٹھنڈک والی نعمتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں جنت میں اہل ایمان کے لیے چھپا کر رکھی ہے۔ اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے اس کا حال نہیں سنا اور کسی بشر کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں گزرا۔ ایسی نعمتیں، تو جب ایسی نعمتیں ہیں جس کا دل میں تصور بھی نہیں گزرا، ان کو ہم الفاظ سے کیسے تعبیر کر سکتے ہیں یا ان کو الفاظ سے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اس کی کوئی جھلک دکھانے کے لیے، ہمارے فہم سے قریب کرنے کے لیے کچھ منظر کشی بعض اوقات فرما دیتے ہیں، اور اسی قسم کی منظر کشی یہاں پر فرمائی گئی ہے کہ یہ باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ دنیا میں جو مناظر اچھے سمجھے جاتے ہیں، خوشنما سمجھے جاتے ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور جن کی سیاحت کے اوپر روپیہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ عام طور پر اس قسم کے مناظر ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اونچائی ہو، پہاڑ ہو، ٹیلا ہو اور اس کے اوپر باغ ہو، اور وہ اونچائی ایسی جگہ ہو کہ وہاں سے نیچے سمندر بہ رہا ہو یا دریا بہ رہا ہو، تو عام طور سے اس منظر کو دنیا کے اندر بہت خوبصورت سمجھا جاتا ہے، بہت خوشنما قرار دیا جاتا ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے لوگ بعض اوقات سفر کر کر کے جاتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان جنتوں کا ایک یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ ہیں جنتیں، اور وہ جنتیں جو ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، دریا بہ رہے ہوں گے۔ تو تاکہ ہماری سمجھ میں ایک معمولی سا ایک تصور، معمولی سا ایک اندیا آ جائے کہ قرآن کریم جس جنت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اس کی کیا کیفیات ہے، تو اس کی تفصیل میں تو پوری آ نہیں سکتی، لیکن ایک اشارہ اس کی طرف ان الفاظ کے ذریعے قرآن کریم نے کئی جگہ پر کیا ہے۔ پھر آگے ایک وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ ان جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طرح طرح کے رزق عطا فرمائیں گے، بہت سے پھل ہوں گے، پھلوں کا ذکر قرآن کریم نے کئی جگہ کیا ہے، فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، سورہ الرحمن میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وفواکہ مما یشتہون، ایسے پھل جن کو ان کا دل چاہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں، لیکن ان کا ایک خاص وصف یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی پھل لے کر آیا جائے گا، کوئی شخص پھل لائے گا، تو وہ اس کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا۔ پہلے بھی دیا گیا تھا کہ دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ
کہ یہ وہ پھل ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی عطا ہوا تھا. مثلا انار ہے یا سیب ہے یا انگور ہے مثال کے طور پر. تو جب وہ اس کے سامنے لائے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو ویسا ہی پھل ہے جیسا کہ ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا. تو دیکھنے میں وہ دنیا جیسا پھل معلوم ہوگا، لیکن جب اس کو وہ کھائیں گے اور استعمال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دیکھنے میں تو بے شک یہ دنیا جیسا پھل تھا، لیکن اپنی لذت میں، اپنی حلاوت میں، اپنی کیفیات میں، اپنی کوالٹی میں یہ دنیا کے پھلوں سے 1000 درجہ، لاکھ درجہ، بلکہ اور زیادہ بہتر اور زیادہ لذیذ ہے. تو فرمایا کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے پاس جو لائے جائیں گے وہ پھل وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، یعنی دنیا والے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. اور ایک دوسرا مطلب بھی ہے اس کا، وہ یہ کہ جب ان کے پاس کوئی پھل لایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو پھل ویسا ہی ہے یا وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی عطا ہوا تھا. اب پہلے بھی سے مراد یہاں پر دنیا نہیں بلکہ خود آخرت میں، جنت میں. یعنی جو پھل لایا جا رہا ہے وہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ کچھ عرصے پہلے ان کو دیا گیا تھا. تو یہ سمجھیں گے کہ یہ وہی پھل ہے. مثال کے طور پر انار ہے، اگر انار لایا گیا ہے تو وہ کہیں گے یہ انار تو پہلے بھی دیا گیا تھا ہمیں، یہ جنت میں ویسا ہی پھل ہے یہ جیسا کہ پہلے بھی دیا گیا تھا. جو انار پہلے تھا وہی یہ بھی ہے، لیکن حقیقت میں کے اعتبار سے وہ انار نہیں ہوگا بلکہ اس سے مختلف ہوگا. اس کا ذائقہ، اس کی حلاوت، اس کی لذت اور اس کی کیفیات پچھلے انار سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گی. تو وہ لہذا ان کو ہر مرتبہ جب نئی لذت حاصل ہوگی تو اس میں ان کے لطف میں، ان کے سرور میں، ان کی خوشی میں کہیں اضافہ ہوگا. یہ معنی ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو کے پاس وہ لائے جائیں گے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل لائے جائیں گے اور ان کو اس سے خاص لذت اور خاص سرور حاصل ہوگا. پھر اس نعمت کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور نعمت یہ بیان فرمائی کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اہل جنت کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. پاکیزہ بیویاں ہونے کے معنی یہ ہے کہ ان کے اندر کسی بھی وقت میں کوئی گندگی یا کوئی نجاست کا احتمال نہیں ہوگا. دنیا میں خواتین کے اوپر ایسے زمانے آتے ہیں کہ جو ناپاکی کے دور کہلاتے ہیں. اس میں نماز پڑھنا بھی ان کے لیے جائز نہیں ہوتا، ان میں روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہوتا، اور جب ان سے فراغت ہوتی ہے تو مکمل غسل کرنا پڑتا ہے. تو اس قسم کے عوارض وہاں کی خواتین کو نہیں ہوں گے، اور وہاں کی جو خواتین ہیں وہ اس قسم کی گندگیوں سے پاک ہوں گی. اور جیسے بعض احادیث میں آتا ہے کہ جو مرد ہوں یا عورت، ان کے جسم سے جو دنیا میں نجاستیں نکلتی ہیں آخرت میں وہ نجاستیں نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی کیفیات بدل جائیں گی. اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کی وہاں پر تربیت فرما دیں گے کہ ان کے جسم خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے ہوں گے اور ان کو بدبو کا، نجاست کا، گندگی کا کوئی شائبہ اٹھانا نہیں پڑے گا. تو یہی صورت ان خواتین کی بھی ہے جن کو اہل جنت کے لیے ازواج یا ان کے بیویاں قرار دیا گیا ہے. لہم فیہا ازواج مطہرہ. اور پھر سب سے بڑی نعمت یہ کہ وہم فیہا خالدون، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. انسان کو کتنی بھی بڑی نعمت میسر آ جائے، لیکن اگر یہ کھٹکا لگا ہوا ہے کہ کسی وقت یہ نکل جائے گی، یہ جاتی رہے گی، تو اس کی لذت کا کمال حاصل نہیں ہوتا، کامل لذت حاصل نہیں ہوتی. اگر آپ کو ایک بہت شاندار بنگلہ مل گیا ہے رہائش کے لیے، لیکن یہ پتہ ہے کہ
کہ چند مہینوں کے بعد مجھ سے خالی کرا لیا جائے گا، تو چاہے وہ چند مہینے آپ کتنے ہی آرام سے گزارے، لیکن ایک کھٹکا جو دل میں لگا ہوا ہے کہ ایک وقت مجھے یہ خالی کرنا پڑے گا اور مجھے نعمت حاصل نہیں رہے گی، اس کی وجہ سے جو موجودہ لذت اور حلاوت ہے وہ بھی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ تو جب یہ پتا ہو کہ یہ نعمتیں جو میرے پاس موجود ہے یہ ہمیشہ رہیں گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، تو اس سے ان لذتوں اور ان نعمتوں کے اندر ایک عجیب سرور پیدا ہوگا، اور یہ ہوگا کہ اس کا کمال حاصل ہوگا۔ دنیا میں ہمیں کسی بھی لذت اور کسی بھی حلاوت کا کمال حاصل نہیں ہوتا، کامل لذت حلاوت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ہر لذت کے ساتھ کسی نہ کسی اندیشہ کا کانٹا چبھا ہوتا ہے، وہاں یہ اندیشہ ہی نہیں، تو اس واسطے اس کی لذت بڑی کامل ہوگی۔ چنانچہ ایک جگہ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جنتی کا حال ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ جب وہاں پہنچے گا اور وہاں کی نعمتیں دیکھے گا تو ایک طرح سے خوشی سے چیختا ہوا کہے گا کہ افما نحن بمیتین الا الموتۃ الاولی، کہ کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ کیا جو پہلی موت آ چکی ہے اس کے سوا ہمیں اب کوئی اور موت آنے والی نہیں ہے؟ یعنی وہ خوشی سے چیختا ہوا یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت یہ دی ہے کہ نعمتیں بھی ہیں اور نعمتوں کے ساتھ یہ اطمینان بھی ہے کہ اب ہمیں کوئی دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے، ہماری زندگی ہمیشہ کی رہے گی اور یہ نعمتیں بھی ہمیں ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم اہل ایمان کے لیے اتنا آرام کا، اتنے راحت کا، اتنے سکون کا اور اتنی پائیدار لذتوں کا بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو دوسری جگہ فرمایا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اس عالم کی اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر کے اس جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔